مجھے کسی نے کلپ دکھایا، ایک مولوی بدبخت یہ کہہ رہا ہے کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے۔ میں نے تو قرآن چھان لیا، مجھے میلاد نظر نہیں آیا۔ میں نے بخاری اور مسلم کا مطالعہ کیا، مجھے میلاد نظر نہیں آیا۔ تو میں ایک اور جگہ میں بھی اس کا جواب دے چکا ہوں، اور یہ بھی مناسب سمجھتا ہوں یہ کہ میں دلائل دے دوں گا، لیکن ان سے قبل ایک فکری بات آپ کے ذہن نشین کر رہا ہوں، یہ کہ ارے بدبخت، جب آپ قرآن اٹھاتے ہو اور الف لام میم سے شروع ہو کے آپ والناس تک ختم کرتے ہو، یہ قرآن کریم کے جتنے نصوص ہے، قرآن کریم کے جتنے آیات ہے، قرآن کریم کے جتنے صفحات ہے، یہ قرآن کریم کے جتنے احکامات ہے، یہ قرآن کریم کے جتنے قصص ہے، یہ قرآن کریم کے جتنے جمل ہے، یہ آپ ادا کرتے ہو، اور ذرا بر یہ احساس نہیں ہوتا کہ یار یہ جو کلام الہی ہے یہ تو بھی اس کملی والے کیا صدقہ ہے کہ ہمارے سامنے کلام ہے۔ اگر وہ شخصیت نہیں ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی، اگر وہ شخصیت نہیں ہوتا تو یہ ستارے نہیں ہوتے، اگر وہ شخصیت نہیں ہوتا تو یہ تارے نہیں ہوتے، اگر وہ شخصیت نہیں ہوتا تو یہ نظام عالم نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے ربوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے اور آقا کریم رؤوف الرحیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے اپنے محبوب کی شکل میں جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اس کے بعد اللہ کریم نے اس کائنات کو بعد میں تخلیق کی۔ یہ قرآن کریم تو بھی آقا کریم پر نازل ہوا ہے۔ آپ کو یہ سوچ ہونا چاہیے، یہ مائنڈ ہونا چاہیے کہ آقا کریم ناتے بالفرض و تقدیر قرآن کریم کہاں سے آ جاتا؟ یار یہ قرآن کا ہر ورق، قرآن کا ہر صفحہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ وہ پاک کلام ہے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اگر دلائل کی بات ہونا، دلائل کی، تو میں توحیدی کلمات اس پہ پھر آپ مجمع کا سچویشن میں جانتا ہوں، میں اس پہ آ رہا ہوں، پہلے کچھ دلائل ہو جائے۔ اگر دلائل کی بات ہو تو اللہ کریم نے اتنے نعم پیدا کیے لیکن اس کو جتلایا نہیں ہے، کوئی نہیں ثابت کر سکتا۔ بچہ دیا ہے، جتلایا نہیں ہے۔ انہوں نے پیسہ دیا ہے، جتلایا نہیں ہے۔ انہوں نے مال دیا ہے، جتلایا نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کو آرائش و زیبائش دی ہے، جتلایا نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کو عیش و عشرت کی زندگی دی ہے لیکن جتلایا نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کو ہزارہ نعم سے فیضیاب کیا ہے لیکن کسی آیات کے کسی جملے میں آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ رب کریم نے اس نعمت کو ہمارے سامنے جتلایا ہے۔ واحد ہمارے پیارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ کہتا ہے کہ بہت سے نعم آپ کو دیے ہیں، اس کا تذکرہ نہیں ہے، صرف ایک ذکر ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے ایمان والو، آپ کو میں نے ایک نعمت دی ہے، نعمت عظمیٰ دی ہے۔ وہ نعمت عظمیٰ کون ہے؟ آقا کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بات یہاں تک آ گئی نا، آپ سمجھ گئے کہ حضور نعمت ہے، یہ تو آپ سمجھ گئے نا، قرآن سے میں نے کہا آپ کو حضور نعمت ہے اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں سکتا، چاہے جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ جس مزاج کا بھی بندہ ہو، وہ یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ اس کے زبان سے یہ گستاخی نکلے کہ نعوذ باللہ ثم و ثم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو نعمت نہیں ہے۔ یہ تو ثابت شدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے۔ جب وہ یہاں تک پہنچ جائے پھر ایک اور آیت اس کو کوٹ کر دینا، اگر آپ کی سمجھ میں
یہ بات آ گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے، نعمتوں میں بھی نعمت عظمیٰ ہے، تو یہ جان لو کہ قرآن کریم کے آخری پارہ میں رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کا چرچا کرو، لوگوں کے مجمع میں اس کو سنایا کرو، یہ نہ کہ اس کو چھپاؤ۔ اللہ کی نعمت کو خود پر ظاہر کرنا ہوگا، آپ نے اس طرح ظاہر کرنا ہے، آپ نے بستر میں لیٹ کے تو ظاہر نہیں کرنا، کمرے کے کونے میں بیٹھ کر تو ظاہر نہیں کر سکتا، یہ اسی طرح ظاہر ہوگا کہ آپ جیسے عاشقان رسول اس طرح محافل سجائیں گے، اس طرح مساجد میں سجائیں گے، آپ کے روڈوں میں سجائیں گے، گلیوں میں سجائیں گے، کوچوں میں سجائیں گے، اور 12 ربیع الاول کو اس عالم دنیا میں اس کے ہر مسلم ممالک کے کونے کونے سے ایک ہی صدا آ رہی ہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ اور یار جس حضور کا ذکر صرف یہاں پہ نہیں عرش پہ ہو رہا ہو، عرش پہ، اس کو کوئی پریس نہیں کر سکتا، اس کو کوئی دبا نہیں سکتا، اور اللہ جل شانہ کا وہ وعدہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر آگے آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، تو جس طرح زمانہ گزر رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خوانی اور بھی زیادہ ہو جائے گی، اور جس ذات کی صفت اللہ جل شانہ خود کرتا ہے، میں اس کا بھی حوالہ دے رہا ہوں، بخاری کا حضرت ابو یعلا ابو العالیہ رضی اللہ عنہ سے راوی، وہ راوی ہے اس حدیث کے، وہ فرما رہے ہیں کہ آقا کہ اللہ جل شانہ جب فرشتوں کی جرمٹ میں، جب فرشتوں کی مجلس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہو تو اس کی کیا ریزن ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال اٹھ رہا ہے کہ آیا اللہ جل شانہ تو عبادات سے منزہ ہے، اللہ جل شانہ تو بے نیاز ہے، اللہ جل شانہ تو بے پرواہ ہے، ان کو اس چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو درود پڑھتے ہیں، بہت مقاصد ہوتے ہیں، ایک مقصد یہ بھی ہے چلو ثواب کی غرض سے ہم درود سلام پڑھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا احتیاج ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو کیا حاجت ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے تحفے بھیج رہے ہیں، سلام کے تحفے بھیج رہے ہیں؟ تو یہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ جب فرشتوں کی مجلس میں آقا کریم پر درود و سلام بھیج رہا ہو، اس کا دوسرا مقصد نہیں، صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، جب اللہ جل شانہ فرشتوں کی مجمع میں آقا کریم پر درود بھیج رہا ہو، آقا کریم کا صفت کر رہا ہے، تو جب نعت خوان، جب صفت خوان خود اللہ جل شانہ ہو، تو یہ طریقہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کوئی بدعت نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ جل شانہ کا وہ طریقہ ہے جو عرش پہ ہو رہا ہے، الحمدللہ آج فرش پہ بھی جاری ساری ہے۔ اور اسی بنیاد پہ ہم کہیں کہ آقا کریم کا ذکر ہم کو محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، اس کا جتنا عزت ہے احترام ہے اور کچھ نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مل رہا ہے ہم کو۔ اور یاد رکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بے جانوں نے بھی محبت کی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پتھروں نے بھی محبت کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے جب میں نے اعلان نبوت نہیں کیا، جب اپنا نبوت لوگوں کو آشکارا نہیں کیا، ابھی میں نے اعلان نہیں کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جب میں اس راستے سے گزر رہا تھا، آقا کریم نے اس راستے کا حوالہ دے دیا، جب میں اس سائڈ پہ جا رہا تھا وہ پتھر آج بھی مجھے یاد ہے، اس پتھر نے مجھ پر بارہا درود و سلام بھیجا ہے۔ سرکار کی آمد، پٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، ذرا پیار سے بولو، ذرا اونچا بولو، ذرا اونچا بولو، ذرا
یاد رکھو پتھروں نے بھی آقا کریم سے محبت کی ہے، اور ایک اعرابی آقا کریم کہ ہاں وہ آیا، ابھی ایمان پہ مشرف نہیں تھا، حاضر ہوا، میں آپ پہ ایمان لا رہا ہوں۔ وہ اعرابی آقا کریم کے سامنے آ گیا، کہہ رہا ہے میں آپ پر ایمان لا رہا ہوں، مجھے معجزہ دکھاؤ۔ آقا کریم نے اس کو فرمایا کیا معجزہ چاہتے ہو؟ انہیں نے کہا یہ جو سامنے شجر ہے، یہ جو درخت ہے، آپ اس کو اشارہ کرو، اگر وہ آپ کے ہاں آ جائے تو میں تسلیم کروں گا کہ آپ آخری پیغمبر ہے، آپ اللہ جل شانہ کے محبوب ہیں، چلو اس کو اشارہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا میری جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود جاؤ، اس کو ہمارے ساتھ بلاؤ، اس کو ہمارے پاس بلاؤ۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا، وہ اعرابی وہاں گیا، جب اس درخت کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کو کہا کہ وہ جو شخصیت ہے آپ کو بلا رہا ہے، تو حدیث کے جو الفاظ ہے وہ میرے ذہن میں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے فمالت الشجرۃ عن یمینها ویسارها وبین یدیها وخلفها، وہ جو درخت ہے وہ چاروں اطراف سے ہل رہا ہے، وہ پیچھے سے بھی ہل رہا ہے، وہ آگے سے بھی ہل رہا ہے، وہ دایاں سے بھی ہل رہا ہے، وہ بائیں جانب سے بھی ہل رہا ہے۔ جس کے جڑیں زمین میں اندر ہو وہ اپنے جڑوں کو کاٹ کر کے، وہ اپنے جڑوں کو کاٹ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو۔ اب جس کی آنکھیں نہیں ہو، جس کی زبان نہیں ہو، جس کا شعور نہیں ہو، جس کا عقل نہیں ہو، وہ آقا کریم کا اشارہ جان رہے ہو، ارے بدبخت ہوگا جو آج کے زمانے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محروم ہوگا۔ اور یہ چلتے چلتے میں اینڈ پہ تقریر لے کے آ رہا ہوں، چونکہ آپ بھی تکے ہوں گے، اور یہ کہ یہ مت سمجھو یہ آقا کریم کا صفت ابھی ایجاد ہے، نہیں، یہ آج کا ایجاد نہیں ہے۔